حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق کائنات نے آپ کو خصوصی مقام سے نوازا۔ آپ اسلام کے عظیم خلیفہ ہیں، آپ عظیم تھے، عظیم ہیں اور عظیم رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے مرکز پرانوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، عوام کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے اور عوام کو بتایا اور بعد والے حکمرانوں کو بتایا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، حاکم جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے، رات کو گشت کیا، 2 گلیاں 2 بازار رہ گئے اور نماز فجر کے بعد آپ پھر نکل پڑے۔ آپ نے نقاب اوڑھا اور نقاب اوڑھ کر آپ گئے، رستے میں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ آپ نے دیکھا وہاں ایک خاتون ہے، بڑی پریشان بیٹھی ہے۔ آپ نے خاتون سے اندر جانے کی اجازت مانگی، خاتون نے انکار کر دیا۔ آپ نے پھر اجازت مانگی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ آپ نے پھر اجازت مانگی، اس نے کہا اندر آ جاؤ۔ آپ گئے، بیٹھے، آپ نے پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان بیٹھی ہیں۔ جب آپ نے پریشانی کا پوچھا تو خاتون نے کہا کہ مجھ پہ 25 دینار کا قرضہ ہے، میں مقروض ہوں، 3 دن سے میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہوں، نڈال ہوں، میرے خاوند کا وصال ہو چکا ہے، غریب خاتون ہوں۔ تو مجھے وقت کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت ہے کہ میں یہاں بھوکی بیٹھی ہوں، 25 دینار کا مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا اور انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عوام کی ضروریات کیا ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کو کیا پتا ہو، وہ تو اپنی جو ہے وہ خلافت میں ہیں، اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں، انہیں کیا پتا کہ آپ پہ قرضہ چڑھ گیا ہے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اس خاتون نے، اس نے کہا کہ اگر جو ہے وہ اسے عوام کی ضروریات کا نہیں پتا، اسے کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اسے کہہ دینا کہ پھر اقتدار پہ نہ بیٹھے اگر انہیں ہماری ضروریات کا پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس خاتون نے ڈیموکریسی کا بتایا، جمہوریت کا بتایا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، اور جو لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں انہیں پھر کس طرح سے عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اگر وہ خیال نہیں رکھتے تو انہیں کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، انہیں اقتدار پہ بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب امیر المومنین گئے، 25 دینار لائے، روٹی لائے، خاتون کو پیش کیا اور پیش کر کے نا آپ خاتون کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ وہ جو عمر ہے نا اس عمر کو معاف کر دو۔ کہا میں تو معاف نہیں کروں گی، میں تو 3 دن سے بھوکی بیٹھی تھی اور مجھ پہ قرضہ ہے، میں اس کو کیسے معاف کروں۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ میری یہ حالت ہو گئی اور انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں لگا۔ تو کہا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ان کے لیے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا، تم بڑے اچھے ہو، تم نے مجھے 25 دینار دی ہیں، میری ضروریات کا خیال رکھا ہے، تیری وجہ سے میں ان کو معاف کرتی ہوں۔ کہا خاتون آپ یہی بات نا ایک تحریر لکھیں اور اس پہ دستخط کر دیں یا انگوٹھا لگا دیں یا تمہاری اسٹیمپ لگ جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ نے امیر المومنین کو معاف کر دیا ہے۔ تو کہا مجھے تو لکھنا نہیں آتا، آپ خود لکھ دیں تو میں اس پہ دستخط یا انگوٹھا وغیرہ جو ہے یا اسٹیمپ وغیرہ جو ہے میں وہ لگا دیتی ہوں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں نے امیر المومنین کو معاف کر دیا، میں نے سگنیچر کر دیا ہے اور میں نے جو ہے وہ معافی نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں اور کہا امیر المومنین عمر فاروق، ہم آپ کو مدینہ شریف کی گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں، آپ یہاں جھوپڑی میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت اس خاتون کو پتہ لگا کہ میں جن سے بات کر رہی تھی اور جو میرے لیے 25 دینار لائے ہیں اور جو میرے پاس آگے بیٹھے ہیں، جنہوں نے مجھے روٹی کھلائی ہے، جنہوں نے مجھے کھانا دیا ہے، یہ کوئی اور نہیں، وقت کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے پھر اس خاتون سے لکھوایا اور لکھوا کے آپ نے وہ تحریر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور دے کے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے یہ تحریر، یہ صفحہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ قبر میں جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو میں ان کو کہہ سکوں ساری عوام کو خوش کر کے آیا تھا، مجھ پہ کوئی ناراض نہیں تھا، میں نے جانوروں کا بھی خیال رکھا، میں نے انسانوں کا بھی خیال رکھا، ایک بڑھیا مجھ سے ناراض تھی، اب میں ان کو بھی خوش کر کے آیا ہوں، یہ ان کا معافی نامہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتا ہے عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ تو دعا کرتے ہیں خالق کائنات
ہماری لیڈرشپ کو بھی, ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں, اللہ انہیں بھی یہ توفیق بخشے کہ وہ بھی اس طرح سے عوام کی ضروریات کا خیال رکھیں. اگر ایسے ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا پرچم بلند ہوگا, پھر ہر جگہ اسلام کا جھنڈا ہوگا, پھر ہر جگہ اسلام کی بات ہوگی اور نظام مصطفیٰ کی بات ہوگی, اور پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب یہودی بھی ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جو مذاہب ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا, اور اللہ کے فضل اس کی توفیق سے اگر جھنڈا لہرائے گا, اگر پرچم لہرائے گا تو وہ اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرائے گا. دعا کرتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ اسلام کو فتح عطا فرمائے, اسلام کو شان عطا فرمائے, اسلام کو عظمت عطا فرمائے.